السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کی تختی چل رہی ہے۔ اس تختی میں 3 اعراب استعمال کیے گئے ہیں، 3 اعراب، 3 حرکات استعمال کی گئی ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ جس طرح الف سے لے کے یا تک یہ جو حروف ہیں، ان کے اوپر جو مختلف قسم کے نشان ہوتے ہیں، جیسے زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ انہی نشانات کی وجہ سے لفظ کی حرکت واضح ہوتی ہے کہ ہم نے کون سی حرکت ادا کرنی ہے، کون سا مخرج نکالنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یہ بات؟ یہ جو الف با کے اوپر مختلف نشان ہوتے ہیں نا، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ کہ زبر کی حرکت کیا ہے؟ اکیلا با ہے نا، مثال کے طور پہ با ہے، اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، اگر آگے ہم پڑھیں گے تو اگر زبر آئے گی تو اس کی حرکت اور ہوگی، حرکت سے مراد اس کی آواز اور ہوگی۔ اگر اسی با کے اوپر زیر آ جائے گی تو اس کی آواز اور ہوگی۔ اگر اسی با کے اوپر پیش آ جائے گی تو اس کی آواز ہم نکالیں گے، مخرج نکالیں گے، وہ اور ہوگا۔ یہ ان چیزوں کی پہچان اپنے ذہن میں بٹھانی ہے۔ جب یہ چیزیں سمجھ آ گئیں تو انشاءاللہ پورا قرآن آسان ہو جائے گا۔ اب اس تختی میں 3 حرکات استعمال ہوئی ہیں۔ پہلی حرکت یہ لام کے اوپر بلیک کلر والا نشان نظر آ رہا ہے، اس کو مد کہتے ہیں۔ اس مد کے نشان کا مفہوم یا اس کا مقصد یہ ہے، جس لفظ کے اوپر مد آ جائے گی تو کیسے پڑھا جائے گا اس کو؟ جس طرح ہم کسی ربڑ کو کھینچتے نہیں ہیں تو وہ کھنچتی چلی جاتی ہے، یہ مد بھی اسی طرح ہے۔ اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جس طرح جیسے یہ لام پہ مد ہے، اگر یہ لام پہ مد نہ ہوتا تو میں اس کو پڑھتا لام، اس مد کی وجہ سے میں اس کو پڑھوں گا لام۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور اس میں نشان ہوا ہے، یہ جو 3 دانت بنے ہوئے ہیں، 3 دندانوں والا، اس کو شد کہتے ہیں۔ شد کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر شد ہوگی اس کی جو آواز ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ناک کے اندر ہولڈ کریں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے میم کے اوپر ہے نا، اگر یہ شد نہ ہوتی تو میں اس لفظ کو پڑھتا الف لام میم، الف لام میم۔ شد کی وجہ سے میں پڑھوں گا الف لام۔ اب یہ جو میں لفظ نکال رہا ہوں نا، آواز الف لام، ناک میں آواز کو ہولڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آواز ہے جس لفظ کے اوپر شد ہوگی اس کو اس طرح پڑھیں گے، خاص طور پہ اگر میم کے اوپر شد آ جائے گی۔ اور اس میں تیسرا نشان استعمال ہوا ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر یہ ہے کہ جو سادہ زبر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اتنا بھی لمبا نہ ہو کہ وہ مد بن جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب میرے ساتھ یہ ایک دفعہ پڑھ لیں آپ، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ۔ اب اس طوا کو اتنا لمبا بھی نہیں کرنا کہ مد ہو جائے، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں کرنا کہ جیسے سادہ زبر ہوتا ہے وہ بن جائے۔ طہ۔ ہا جو ہے نا، ہا، یہ آنکھ والا جو ہا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ منہ کے اندر سے ہوا نکالنی ہے، بس اس طرح پڑھنا ہے، ہا۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم بالکل حلق کے نیچے سے ہا نکالتے ہیں وہ نہیں نکالنا، ہا۔ طہ، طاسین میم،
طاسین، ایک آواز میں پڑھے نا، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف، قاف، نون۔ اب آج کی تختی میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ کیا چیز سیکھی ہے کہ جس لفظ کے اوپر، جس حرف کے اوپر مد ہوگی اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بولو نا، لمبا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ جس لفظ کے اوپر مد ہوگی اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جس لفظ کے اوپر مد ہوگی اسے کیسے پڑھیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔